إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النحل رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے انسان پر کیے جانے والے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر کیا ہے اور اپنی کاریگری، اپنی قدرت، اس کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس کائنات، کھلی کائنات، اس پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، اس طرف انسان کی توجہ دلائی ہے اور ایک انداز سے توحید سمجھائی ہے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل، پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، لکم، تمہارے لیے، منہ، شراب، اس سے کچھ پینا ہے، ومنہ، اور اسی سے، شجر، پودے ہیں، فیہ تسیمون، اس میں تم جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم، وہ اگاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، بھی، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، زرع، کھیتی کو، والزیتون، اور زیتون کو، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھلوں سے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سب غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامری، جو سب مسخر ہیں بامری، اس کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما زرع لکم، اور جو اس نے پھیلا دیا، لکم، تم کو، فی الارض، زمین میں، مختلفاً، مختلف ہیں، الوانہ، اس کے رنگ، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، نشانی ہے، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، الذی، جس نے، سخرا، مسخر کر دیا، البحر، سمندر کو، لتأکلوا، تاکہ تم سب کھاؤ، منہ، اس سے، لحمن، گوشت، طریا، تازہ، وتستخرجوا، اور تم سب نکالو، منہ، اس سے، حلیتن، سامان زینت، زیور، لتلبسونہا، تاکہ تم پہنو اسے، اور زیور نکالو اس سے، زینت کا سامان کہ جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَا، اور آپ دیکھتے ہیں، الفلکا، کشتیوں کو، مواخر، جو چیر کر چلنے والی ہیں، فی، اس میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم سب تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو، وَأَلْقَى، اور اس نے گاڑ دیے، فی الارض، زمین میں، رواسی، پہاڑ، ان تمید بکم، کہ وہ نہ ہلے، بکم، تم کو، کہ وہ زمین تمہیں لے کر ہل نہ پڑے، وانہارا، اور نہریں چلا دیں، وسبلن، اور راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب راہ پا سکو، وعلامات، اور نشانات بنائے، وبالنجم، اور ستاروں سے، ہم یہتدون، وہ سب راستہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن، تو کیا، جو، یخلق، پیدا کرتا ہے، کمن، اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق، جو نہیں پیدا کرتا، افلا تذکرون، کیا تم سب نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم سب شمار کرو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم سب شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغفور الرحیم، یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم سب چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم سب ظاہر کرتے ہو، والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو سب پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون، نہیں وہ سب پیدا کرتے، اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ سب نہیں پیدا کرتے، شیئن، کچھ بھی، وہم یخلقون، اس حال میں کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ بھی تو مخلوق ہیں جن کو پکار رہے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی انزل، اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے کہ اللہ کو پہچاننا ہے،
تو اللہ رب العالمین کے کائنات پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی معرفت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ کے قرآن پر غور کرنا، اللہ کی قرآن کی آیتوں پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین کی کائنات پر غور و فکر کرنا۔ کھلی کتاب، ایک یہ کتاب ہے جو بولتی ہوئی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، اس پر غور و فکر کرنا کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ خود کیسا ہے، بغیر بنانے کے تو نہیں بن گئی نا، کوئی بنانے والا ہے اس کا۔ دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن جاتی، تو کائنات یہ بغیر بنانے والے کے خود بخود کیسے بن گئی؟ کوئی ہے اس کو بنانے والا، کوئی ہے اس کو چلانے والا۔ تو اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ رب وہ ہے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، ماء پانی، لکم تمہارے لیے۔ دوسری جگہ ہے سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ کیا تم نے دیکھا، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ذرا خبر تو دو، بتاؤ تو صحیح، ماء الذی کنتم تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا اس پانی کو آسمان سے نازل کرنے والے تم ہو، بادلوں سے بارشیں برسانے والے تم ہو، ام نحن المنزلون، یا وہ بادلوں سے بارش ہم برساتے ہیں؟ کون ہے جس نے پانی کو نازل کیا؟ دیکھیں نا، پانی کا مین حاصل کرنے کا جو سرکل ہے وہ بارش ہے۔ بارش کے ذریعوں سے ہی ندی نالوں میں پانی آتا ہے، اور بارش کے ذریعے سے ہی آج کل جدید دور میں بور کے ذریعے نیچے سے جو ہم پانی نکالتے ہیں، وہ بارش نہ ہو تو وہ پانی نیچے چلا جائے گا، اور پھر نہریں، دریا جو بہتے ہیں وہ بھی پانی، آسمان سے بارش برستی ہے تو اس سے آگے ندی نالے چلتے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ تو اللہ نے اتارا لکم تمہارے لیے۔ اب دیکھیں نا، صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے پانی، اس پانی سے اور بھی کئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن وہ مخلوق بھی، دو بڑی مخلوقات انسان کے علاوہ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا نباتات اس پانی سے فائدہ لیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر حیوانات۔ یہ دو مخلوقات ہیں انسان کے بعد جو اس پانی سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، نباتات بھی اور حیوانات بھی۔ لیکن وہ دونوں مخلوقیں جو اللہ کے ہیں، نباتات بھی اور حیوانات، وہ بھی تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا۔ پانی لگتا ہے تو پھل پھول پودے اگتے ہیں، ہم پھل اگلے آیتوں میں آ رہا ہے، ہمیں طرح طرح کے جو ہے پھل ملتے ہیں، سبزیاں ہم کھاتے ہیں، اور پھر پھول باغات جب کھلتے ہیں، اور کئی جو ہے ہمارے کھانے کے لیے فائدہ ہیں، اور کچھ جو ہیں ہماری آنکھوں کی لذت کے لیے، ہمارے آنکھوں کی تسکین کے لیے، اور ہمارے جسم کو روح تازگی پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں نا، باغات میں سیر کرنے کے لیے جائیں تو کتنا ذہن کو تازگی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ اور پھر کچھ پھل ہم کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہے گھاس وہ جانور کھاتے ہیں، اور جانور وہ پانی پیتے ہیں، حیوانات وہ بھی تو انسان کی خدمت کر رہے ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، اس پر غور و فکر کرو کہ یہ پانی نہ ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اس پانی کو ماؤکم غورا، اس کو گہرا کر دیں، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں اس پانی کو لا کر دے گا؟ تمہارا پانی ہم گہرا کر دیں، کھارا کر دیں، پانی پینے کے قابل نہ ہو، صاف نہ ہو، کہاں سے لاؤ گے؟ کون تمہیں پانی دے گا؟ اگر ہم سارے یا اسی پانی کے اندر ہی ڈبو دیں، بارشیں اس قدر گہری کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، ایسے ہی ہوا نا، زمین بھی پھٹی، پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا، سارے اللہ کے نافرمانوں کو غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ منہ شراب، اس میں سے کچھ تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی سے جو ہے پودے اور درخت ہیں تمہارے لیے، فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو، پودے بھی تمہارے فائدے کے لیے، اور ان پودوں کو جو ہے جانور چرتے ہیں تو وہ جانور بھی تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ ینبت، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، الزرع کھیتی، کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسا کر اس کا فائدہ کیا ہے کہ درختوں کو لگتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، اور ان کھیتیوں میں کیا کیا چیزیں ہیں تمہارے لیے؟ کھیتی بھی ہے، زیتون کے درخت بھی ہیں۔ زیتون کس قدر فائدہ مند چیز ہے جسم کے لیے، ایک مکمل سالن ہے، صبغ للآکلین۔ دوسرے کا فرمایا نا
کہ وہ کھانے والوں کے لیے مکمل سالن ہے، اور اس میں زیتون کے تیل میں جو سالن پکتا ہے وہ کسی جو اس میں صحت کے لیے فائدہ اس تیل میں ہے، کسی اور تیل میں نہیں ہے، کوئی اور آئل اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ آج کل جو کمپنیوں کے بنائے ہوئے آئل ہیں ان میں تو جو ہے کیمیکل کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا زیتون آئل سب سے بیسٹ ترین آئل ہے۔ والنخیل، اور کھجور بھی کھانے والوں کے لیے ایک مکمل خوراک ہے۔ کوئی اور چیز نہ ملے جتنی انسان کے جسم کو طاقت اور وٹامن کی ضرورت ہے نا، وہ ساری اس کھجور کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں۔ ہے نا، دن بھر کا بھوکا شام کو جو ہے روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو 5-7 دانے کھجور کے کھا لے تو سارے دن کی اس کی جو ویکنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، مکمل اس کو خوراک اور طاقت اس کے جسم کو مل جاتی ہے اس سے۔ یہ مکمل خوراک ہے۔ زیتون بھی ایک مکمل جو ہے سالن ہے اور انسان کے جسم کے لیے بڑا مفید ہے۔ والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور صرف یہ نہیں 2-3 کا گنوا دیا، اور ہر طرح کے پھل ہیں تمہارے لیے، آم ہیں، انگور ہیں، انار ہیں، کیلا ہے، سیب ہے، سنگترا ہے، اور کئی طرح کے پھل ہر موسم کے اور ہر علاقے کے، مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے، وہ سب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنائے۔ دیکھو ان کا مین جو پیچھے سورس ہے وہ بارش ہے، پانی ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ برساتے یہ کچھ بھی نہ اگتا۔ ومن کل الثمرات، پر ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں اللہ کی کاریگری پر۔ دیکھیں نا، ان پھلوں پر بھی غور کریں، کس طرح مختلف ان کی ڈیزائن ہیں، مختلف ذائقے، ایک ہی درخت پہ لگنے والے ایک ہی قسم کے پھل، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ ایک ہی درخت پہ آم لگے ہیں نا، تمام آموں کی بناوٹ جو ہے، جو شیپ ہے ان کی، وہ ایک جیسی نہیں ہے، رنگ بھی ایک جیسا نہیں ہے، کھا کر دیکھیں تو ذائقہ بھی ایک جیسا نہیں ہے، ٹیسٹ میں بھی وہ مختلف ہیں، رنگ میں بھی مختلف، ذائقے میں بھی مختلف۔ کون ہے؟ اور پھر دیکھیں ایک ہی زمین میں، ایک ہی طرح کی زمین، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی خوراک ان درختوں کو مل رہی ہے، لیکن مختلف درخت اور مختلف طرح کے ان پہ پھل، رنگ بھی اور طرح کے، ذائقے بھی اور طرح کے، اور مٹھاس بھی اور طرح کی۔ کون ہے جو اس درخت کو چیر کر دیکھیں، لکڑی ہے اندر، کوئی اس میں پانی نہیں ہے، کوئی اس میں مٹھاس نہیں ہے، کس نے اس میں مٹھاس بھر دی، کس نے رنگ بھر دیے، کس نے ترتیب سے لگا دیے۔ ایک انار کا دانہ لینا اور اس کو توڑ کر دیکھیں کس طرح ایک ایک دانے کو کس طرح بہترین پیکنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، اور اس میں ہے پانی کس نے بھرا اس پیکنگ کے اندر۔ انار جب لگتا ہے تو چھوٹا سا ایسا بڑا ہوتا ہے نا، کوئی اس میں نالی نہیں لگی ہوئی پانی کی، کوئی نالی نہیں لگی ہوئی اس میں جس کے ذریعے سے پانی بھرا جائے، جس کے ذریعے سے مٹھاس بھری جائے، جس کے ذریعے سے رنگ اندر پہنچایا جائے۔ کون ہے کرنے والا؟ کس نے بھر دیا؟ انگور کا گچھا توڑیں، وہ بھی تو دانے ہی ہیں نا، ان میں بھی پانی ہے، ان کا پانی کہاں سے آیا؟ اوپر اس کی پکڑنے کے لیے جو ٹہنی ہے جس سے توڑا گیا انگور کا گچھا، وہ کتنی باریک سی اور بعض اوقات سوکھی ہوتی ہے، وہ بالکل خشک ہو چکی ہے، لیکن انگوروں کے اندر بھرپور پانی ہے، بھرپور مٹھاس ہے، اور کس طرح کی لذت ہے۔ یہ کہاں سے اندر داخل ہوئی؟ اور اس پانی کے اوپر کس طرح کا اللہ نے غلاف چڑھا دیا کہ وہ پانی نکلتا بھی نہیں، وہ محفوظ ہے۔ اس پر بارش بھی برس رہی ہے، اس پر دھوپ بھی اس کو لگتی ہے، ہوائیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ محفوظ ہے۔ اس کو کس طرح محفوظ کیا؟ پر انار کے دانے کو، وہ بھی تو دانا ہے نا، اس کو کس طرح پیک کر دیا اندر 3-4 غلافوں کے اندر۔ اور ہر طرح کے پھل، ہر پھل پر غور کریں۔ کھاتے تو ہے نا ہم روز، لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھانے سے پہلے ان پر غور بھی کرتے ہیں کہ کوئی ہے ان کو بنانے والا، اس کو بنانے میں کتنی اللہ کی کائنات اس کے پیچھے لگی ہے۔ سورج نے دھوپ دی ہے، ہوائیں چلی ہیں، کسی نے اس کو پانی لگایا ہے، کسی نے اس کو اگایا تھا، کوئی توڑ کے لایا ہے، کوئی منڈی میں لایا ہے، کسی نے بیچا ہے، کہ پوری کائنات اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ آسمان سے کہاں بارش برسی، کہاں سے پانی ندی نالوں سے گزرتا ہوا اس کو آ کے لگا، اور کس نے بنایا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا؟ میرے لیے بنایا ہے، اور مجھے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کی اس کائنات پر، اللہ کی اس بناوٹ پر، اللہ کی اس مخلوق پر غور کریں اور اپنے خالق کو پہچان لیں۔
وسخر لکم، اور اسی نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو۔ اس میں بھی نشانی ہے کہ دیکھو رات آتی ہے اور دن آتا ہے، اگر ایک ہی چیز ہو، رات اور دن، سورج اور چاند، ستارے، یہ سب مسخر ہیں، کوئی ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سب کی ڈیوٹیاں ہیں، کل فی فلک یسبحون، سارے اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے ارد گرد کئی سیارے اس کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، ہماری زمین بھی اور بھی کئی سیارے، اور پھر یہ پورا سسٹم، سولر سسٹم، یہ سورج اور اس کے جو سیارے ہیں وہ سب مل کر وہ بھی آگے چل رہے ہیں، وہ کسی اور کے گرد گردش کر رہے ہیں، اپنے محور میں بھی گردش کرتے ہیں، اپنے مدار میں بھی، اور کسی اور کے گرد بھی وہ گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سسٹم مل کر اور اس طرح کے کوئی اور مل کر جو ہے، آپ نے اگر دیکھی ہیں ویڈیوز یا پڑھا ہے نظام فلکیات کو، تو یہ پورا سولر سسٹم یہ مل کر کئی اور سسٹم اس میں ملتے ہیں، پھر جو ہے وہ گلیکسیز بنتی ہیں، پھر گلیکسیز مل کر کئی گلیکسیز ہیں، پھر وہ مل کر کلسٹر بنتے ہیں، پھر کئی کلسٹر اس کائنات میں موجود ہیں، وہ کئی کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور پھر کئی اس کائنات میں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں، من نجوم مسخرات بامری، یہ سارے سیارے، ستارے، یہ سارا نظام جو ہے اس کے حکم سے چل رہا ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، اور پھر ان کے اندر یہ سارے جو جتنے بھی سیارے، ستارے ہیں، کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر ہیں، یہ سب ان کے اندر جتنے بھی ہیں، وہ ان کے اندر ایک مقناطیسی طاقت ہے، وہ ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس طاقت نے۔ وہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے، اور اتنے آپس کے اندر فاصلے پر ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں اور ملتے بھی نہیں اور چل بھی رہے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی ان سارے نظام کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جائے گا۔ سب اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ سارے ستارے جھڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بکھریں گے، اور ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں نا، ناسا پوری ایک جو ہے ٹیم ہے اور پوری ایک کمپنی ہے، کئی اس کے اندر ملازم ہیں، کئی سائنسدان ہیں وہاں، اور وہ جاتے ہیں اوپر، روزانہ کی نئی نئی ریسرچ وہ کر رہے ہیں، نئی نئی ویڈیوز بھیج رہے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ وہ کائنات کو تو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ اب تک ان میں سے کئی کافر ہیں، یہ نہیں وہ ڈھونڈ سکے کہ اس کو، یہ بھی تو کسی حکم پہ چل رہی ہے نا یہ کائنات۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنا دی ہے، کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ تم چھوٹا سا گھر، بلکہ ایک گھر کے اندر ایک کمرہ، ایک اینٹ بھی بغیر سبب کے نہیں لگاتے، تم بلا وجہ ایک اینٹ بھی پڑی ہو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہو۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے بنا دی، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ زمین و آسمان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما زرع لکم فی الارض، اور جو اس نے پھیلا دیا۔ زرع کے دو معنی ہیں، ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے پھیلانا، دونوں معنی۔ پیدا کیا زمین سے، اور زمین میں پیدا کر کے پھیلا دیا، نباتات، حیوانات، انسان، جتنے بھی چیزیں، ان کو پیدا بھی کیا ہے، پھیلا بھی دیا ہے۔ مختلفاً الوان، اس کے رنگ مختلف ہیں، مختلف ہیں الوان، اس کے رنگ اور اس کی قسمیں، دونوں معنی الوان کے، رنگ بھی اور قسمیں بھی، کہ پھل پھول پودے، ان کو دیکھو کس طرح مختلف قسمیں۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ ایک انگور ہے اور انار ہے، ایک تو یہ تو کنٹراسٹ ہے نا، انگور اور انار اور طرح کے ہیں، اور انگور کس طرح گچھے ہیں اس کے، وہ بھی تو دانے ہیں، اور انار کے دانے کس طرح پیک کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک ہی انار ہے، اس کا دانہ لیں، ٹھیک ہے، ایک اس کا دانہ لیں اور دوسرا بھی لیں، ایک دانہ دوسرے سے نہیں ملتا، اس کی شیپ الگ سی ہے۔ چاہے کسی بھی درخت کے آپ دو پتے اٹھا لیں نا، دونوں پتوں کی شیپ، بناوٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بلکہ آپ کے گھر میں پودے ہوں گے، ذرا تجربہ کریں، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے، اس پر غور کرنے سے اللہ رب العالمین کی کاریگری اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، صبح کو سیر کے لیے آپ گئے ہیں باہر، یا اپنے گھر میں باغیچے میں کسی پودے کو دیکھیں، اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کا ڈیزائن دیکھیں، اس کے پتوں کا ڈیزائن دیکھیں، اگلے دن جا کے پھر دیکھیں، جس طرح پہلے دن آپ نے دیکھا اس سے مختلف ہوگا، پتوں کا ڈیزائن بھی،
اس کے اندر اگر پھول لگے ہیں تو پھولوں کا ڈیزائن، پھول پہلے شروع دن میں اس کا ڈیزائن اور ہے، درمیان دن میں اس کا ڈیزائن اور ہو جاتا ہے، شام کو اس کا ڈیزائن اور ہو چکا ہے، اور کبھی بڑھ رہے ہیں، کبھی وہ خشک ہو رہے ہیں. ایک دوام نہیں ہے کائنات میں، چل رہی ہے یہ کائنات. ٹھیک ہے نا. تو الوانو، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، اس کی قسمیں بھی مختلف ہیں. اس میں بھی ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، جنہوں نے رب کو پہچاننا ہے، خالق کو پہچان. اب دیکھیں نا، دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی پروڈکٹ بناتا ہے نا تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شکل، شباہت، شیپ ایک جیسی ہوتی ہے. وہ ایک سٹرکچر بناتے ہیں، اس میں جو ہے وہ سارے ہزاروں کی تعداد میں، کوئی موبائل فون ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ ہے، پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، یا کوئی گاڑی ہے، اس کو ایک ماڈل تیار ہوتا ہے نا تو اس ماڈل کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ چیز ہوتی ہے، شیپ، بناوٹ، سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھیں کہ ایک ہی درخت پہ، ایک ہی ٹہنی پہ لگے ہوئے دو پتے، دونوں کا ڈیزائن ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہیں. درخت بھی مختلف ہیں، ڈیزائن بھی مختلف ہیں، اور پھر پھلوں کے ذائقے اور طرح کے ہیں، پھولوں کے ڈیزائن اور طرح کے ہیں. ہر ایک پودے پہ پھول لگے ہیں نا کئی طرح کے، ہر ایک کا ڈیزائن ایک جیسا نہیں ہے. گلاب کے پھول کو دیکھیں، غور کریں، 5-7 پھول اکٹھے دیکھیں، کسی پودے پہ جا کے دیکھیں، ہیں تو پھول سبھی گلاب کے ہیں، ان سب گلاب کے پھولوں کا ڈیزائن ایک جیسا نہیں ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف ایک ہی پھول ہے، اور کئی طرح کے پھول ہیں، کوئی ریڈ کلر کے ہیں، کوئی وائٹ کے ہیں، کوئی پنک کے ہیں، کسی کی خوشبو کس طرح کی، کسی کی کس طرح کی. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کس لیے ہے؟ مختلفاً الوان، اس کے رنگ اللہ نے مختلف کیوں بنائے ہیں؟ تمہاری آنکھوں کی سکون کے لیے، تمہارے دماغ کو تسکین دینے کے لیے، تمہاری اس کائنات کو خوبصورت کرنے کے لیے. جس رب نے یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اس کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. یہ تو اس جنت کا عشر عشیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. تو اس رب کے بن جاؤ جس نے یہ دنیا، دیکھیں نا، خوبصورت علاقے ہوں جہاں پھول ہوں اور ہریالی ہو، سبزہ ہو، موسم بڑا سہانا ہو، تو وہاں کتنا ذہن کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور بڑا آرام اور سکون. چاہے ویڈیوز میں بھی دیکھیں نا کتنا، اور وہاں ان علاقوں میں جانے کا دل کرتا ہے. تو یہ تو دنیا ہے، رب کی کائنات کتنی خوبصورت ہوگی، اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی، جس نے اس دنیا کو کافروں کے لیے، جس نے کافروں کے لیے ہے نا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. جس رب نے کافر اپنے نافرمانوں کے لیے دنیا کو اتنا بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس رب نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی. ذرا تصور کیا کریں، غور کیا کریں، جس رب نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، اس رب کی جنت کے کیا کہنے ہوں گے. اس جنت کے لیے کوشش کریں، اس جنت میں پہنچنے کی کوشش کریں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل. تو اصل اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں، غور و فکر کریں اس پر، اور اپنی جنت کا سامان تیار کریں. اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. آگے فرمایا هو الذی، ایک اور طرح کی اپنی کائنات دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے بارشیں تھیں، جانور تھے، اور مختلف قسم کے پھل پھول پودے. اب ایک اور کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. ان سمندروں پہ بھی جاؤ اور غور کرو. اگر کبھی سمندر کا سفر کیا یا ساحل سمندر پہ گئے ہیں، وہاں سمندر کو بھی دیکھیں، غور کریں اس پر. کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت کھا سکو، مچھلیاں نکال کے کھا سکو، تازہ گوشت. آج سمندر کی جو خوراک ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، صحت کے لیے وہ بھی بڑا مفید ہے. مچھلی کا گوشت، اور سمندر کی مچھلی، دریا کی مچھلی، اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے، اور اپنا ہی اس کا مزہ، اور اپنی اس کی طاقت ہے، انسان کے جسم کے لیے فوائد ہیں اس کے لیے. اور پھر سمندر، اس کا رنگ بھی مختلف. پورے سمندر، ہر جگہ کے پانی کا رنگ ایک طرح تھوڑی ہے. یا بلکہ آپ تجربہ اگر کریں گے، ساحل سمندر اگر قریب ہے، وہاں جا کے دیکھیں کہ ایک طرح. اب تو ساحل سمندروں پہ یورپ میں اور کئی ممالک میں عیاشیاں، بدماشیاں ہوتی ہیں، رب کی بغاوتیں ہو رہی ہیں وہاں پر. اب تو ایسی جگہوں پہ جانا اپنے ایمان کو گنوانے کے برابر ہے.
وہاں تو اس لیے جانا چاہیے تھا کہ اللہ کے سمندر کو اگر سفر کیا ہے سمندر کا تو غور کریں، دیکھیں کہ روزانہ جس طرح پھول کا ڈیزائن بدلا ہوتا ہے نا، اسی طرح سمندر کا ڈیزائن بھی بدلا ہوا ہے، پانی کا ڈیزائن بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے، اور ہر دفعہ سمندر نئی چیزیں اپنے اندر سے نکال کے باہر لاتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں غوطہ لگانے والے وہ بھی طرح طرح کی چیزیں وہاں سے نکال کے لاتے ہیں۔ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، تم نکالتے ہو اس سے حلیہ، زیور، زینت کا سامان، وہاں سے موتی، ہیرے، جواہرات لے کے آتے ہیں جو ہے زیورات کے اندر لگتے ہیں، جس سے خوبصورتی ہوتی ہے۔ لِتَلْبَسُونَهَا، تم پہنتے ہو ان زیورات کو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں، مواخر فیہ، وہ چلتی ہیں اس سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے، کہ بڑے بڑے بحری بیڑے، بڑے بڑے جہاز اس سمندر کے پانی کو چیر کر کس طرح جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے تو مسخر کیا ہے تمہارے لیے کہ اس میں تم سفر بھی کرتے ہو، وہاں سے تم خوراک بھی تمہیں ملتی ہے، اور اس میں تم سفر کر کے دور دراز علاقوں میں بھی جاتے ہو، اور پانی بھی وہاں کا جو ہے یہ بھی ہے کہ پانی بعض دفعہ سمندر کا پانی جو نمکین ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ وہ نمکین کھارا پانی سمندر کے اندر جو جانور مرتے ہیں ان کے جسم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ پانی اس طرح کا میٹھا پانی ہو تو سمندر کے جانور وہ ختم نہ ہو، سمندر میں بدبو پھیل جائے، ساحل سمندر پر بدبو پھیل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پانی اس طرح کا اس لیے ہے کھارا پانی، کڑوا پانی، کہ وہ سمندری بڑے بڑے جانور اور وہاں سمندر میں رہتے ہیں جو مرتے ہیں، وہاں جو ہے وہ سمندر کا پانی جس طرح زمین پہ مرنے والے جانوروں کو مٹی ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سمندر میں مرنے والی اللہ کی مخلوق، وہاں بھی بہت زیادہ مخلوق ہے، صرف مچھلیاں نہیں، اور کئی جانور، مچھلیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں، ٹھیک ہے نا، جو پورے پورے جہاز کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، بڑے بڑے جہازوں کو بھی ہلا دیتی ہیں، اتنی بڑی مچھلیاں موجود ہیں، تو وہ بھی مرتی ہیں اندر، تو ان کو سمندر کا پانی ختم کر دیتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تم تجارت کرتے ہو۔ اب دیکھیں نا، سمندری بحری بیڑوں کے ذریعے سے اکثر آج کل تجارتی سامان جو ہے وہ ان جہازوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے نہیں بنائے سمندر کہ تم وہاں پر عیاشیاں بدماشیاں کرو، رب کی بغاوتیں کرو، اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت ماحول دیا ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، رزق کی فراوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورت کائنات عطا کی ہے۔ لعلکم تشکرون، اس کے شکر گزار بنو اور اس کے فرما بردار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ایک اور کائنات کی طرف غور کرنے کی دعوت دی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، پہاڑوں پر بھی دیکھو، غور و فکر کرو، کتنے بڑے بھاری بھرکم پہاڑ اس نے گاڑ دیے۔ گاڑ کا معنی زمین کے اندر، جتنے زمین سے باہر ہے نا، اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلنے لگتی، حرکت کرتی۔ ان تمید بکم، کہ وہ نہ ہلا دے تم کو، تھوڑی سی ہلتی ہے وہ پہاڑوں میں لغزش آتی تو کس طرح زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس پر زمین پر پہاڑ کو گاڑھا تاکہ وہ سیدھی رہے، اس پر زندگی کے آثار جو ہے وہ تمہارے لیے درست رہیں۔ ان تمید بکم وانہارا، اور نہریں بھی چلا دی ہیں، وسبلا، اور راستے بھی بنا دیے تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو۔ یہ دنیا کے راستے بھی ہیں، ستاروں کے ذریعے بھی تم راستہ معلوم کرتے ہو نا، ہے نا۔ وعلامات، نشانات بنائے ہیں تمہارے لیے راستے کے، وبالنجم، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، تم راستہ معلوم کرتے ہو۔ ستاروں کے ذریعے قسمت نہیں معلوم کی جاتی، قسمت کا حال کسی کو نہیں پتا۔ کئی لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں جو ستاروں کا علم لیتے ہیں، اور کاہن قسم کے جھوٹ بولنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم نجوم رکھنے والا، کہانت کا علم دینے والا اس بندے کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا کفر کیا ہے۔ ستاروں کا مقصد قسمت حاصل کرنا نہیں ہے، ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد آسمان کی زینت ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا کہ وہ آسمان کی زینت بنایا ہم نے ستاروں کو، اور دوسرا فائدہ ان ستاروں کو شیطان جو اوپر باتیں سننے کے لیے جاتے تھے ان کو رجم کیا جاتا ہے ان ستاروں کے ذریعے سے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے لا یخلق، جس نے پیدا نہیں کیا، جس نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، جو بارشیں برسانے والا، نباتات اگانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، سمندروں کو مسخر کرنے والا، سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے والا، اور اس زمین پر تمہارے لیے پہاڑوں کو گاڑ دینے والا، طرح طرح کی نعمتیں دینے والا، تمہارا خالق مالک جو اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، پروردگار، مدبر الامر ہے، کیا ایک وہ اور دوسرا اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق وہ اس خالق کی طرح ہو سکتے ہیں؟
اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو تم اس کے ساتھ ملاتے ہو. ذرا غور تو کرو کتنی آیتوں میں اللہ نے کس کی طرح انداز بدل بدل کر سمجھایا. اور پھر کہا جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو, اس کے ادنا سے بندے کو تم اللہ کے برابر کرتے ہو. یہ سورج بھی تو اس کی مخلوق ہے نا, چاند اور ستارے بھی اس کی مخلوق ہیں. جو پیدا کیے گئے ہیں وہ پیدا کرنے والے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کی مخلوق کو خالق کے برابر کرتے ہو. اور یاد رکھو, یہ تو تھوڑی سی نعمتیں ذکر کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو, لا تحصوها, تم شمار نہیں کر پاؤ گے. یہاں بھی غور کریں نا, نعمت اللہ, یہ نعمہ واحد ہے. تعدو, تم سب شمار کرو نعمت اللہ, ایک نعمت کو. تعدو جمع کا صیغہ ہے, تم سارے مل کر, سارے انسان مل کر نعمت اللہ, اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو, لا تحصوها, اس ایک نعمت کا بھی تم شمار نہیں کر سکتے. ساری نعمتوں کا شمار کرنا تو دور کی بات ہے. بلکہ آگے آئے گا سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کی سیاہی بنا دو, اور جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دو. من بعدہ سبعۃ ابحر, اس کے بعد 7 سمندر, 7 کائناتیں اس طرح اور ان کے سمندروں کے پانیوں کی سیاہیاں بنا دو. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کر دو, اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو. تم اللہ کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے. اتنی اللہ کے احسانات ہیں, اتنی اللہ کی نعمتیں. ہم دیکھیں نا, ایک آنکھ, جب سے ہم پیدا ہوئے اس آنکھ کو کہاں کہاں ہم نے استعمال کیا, کتنی کتنی جگہوں نے سے اس آنکھ نے ہمیں فائدہ دیا. ایک نعمت کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. اس پانی کی نعمت کو کتنا, جب سے پیدا ہوئے کتنی دفعہ, کتنی جگہ پر, کہاں کہاں, کس کس کام کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا. کتنی نعمت ہے اللہ کی. ایک نعمت کا بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. لا تحصوها, گن بھی نہیں سکتے. جب گن نہیں سکتے, پتہ ہی نہیں نعمتوں کا کہ کتنی ہیں, کتنی شمار کر لی ہم نے, کتنی استعمال کر لی ہم نے, تو ان کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو کیا ہے, اللہ کے فرما بردار بن جائیں, ان نعمتوں کے قدردار بن جائیں, ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. ان اللہ لغفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والے ہیں. اگر اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دیں گے. واللہ یعلم, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں, ما تسرون, جو تم چھپاتے ہو, ما تعلنون, اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو. جو چیز مخفی کرتے ہو, کائنات سے چھپ کر جو کام کرتے ہو, راتوں کے تاریکیوں اور اندھیروں میں, بند کمروں میں جو کام کرتے ہو, وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لوگوں کے سامنے تمہاری زندگی کیسی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر انسان کے ذہن میں اگر یہ چیز آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے, میرا رب مجھے جاننے والا ہے, تو وہ انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, وہ فراڈ نہیں کرے گا, وہ والدین سے بھی جھوٹ نہیں بولے گا. آپ اپنے بچوں کو یہ چیز دے دیتے ہیں نا کہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, ظاہر کرتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے, پھر آپ کو لاک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو اچانک سے اپنے بچوں کے موبائل چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز اپنے بچوں کے ذہن میں پیدا کریں, بٹھائیں, کوشش کر کے بچپن میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا. اب ماں کو نہیں پتا, باپ کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, تو اللہ کو تو پتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا فرما دیں کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کے کنٹرول میں, اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ کے قبضے, قدرت اور کنٹرول سے ہم باہر تو نہیں جا سکتے. اللہ پر یقین ہو اور اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا احساس ہمارے دل میں ہو. والذین یدعون من دون اللہ, فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بلاتے ہیں, لا یخلقون شیئا, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا, وہم یخلقون, حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور آگے فرمایا اموات, وہ مردہ ہیں, غیر احیاء, وہ زندہ نہیں ہیں, ان میں سے کئی فوت ہو چکے ہیں. ابھی دیکھیں نا, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے تھے ان کی شکلوں پر انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں اور ان کو پکارتے تھے, بلاتے تھے. ان کو اللہ نے فرمایا اموات, وہ تو فوت ہو گئے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کے دن کب ان کو اٹھایا جائے گا. اور آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں, ان کے قبروں پہ جا کے وہی کام کرتے ہیں جو کام مشرکین مکہ ان مورتیوں پر کیا کرتے تھے. یا بلکہ جو آج کا ہندو بتوں پر جا کے جو کام کرتا ہے, وہی کام کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. بلکہ مجھے بات یاد آئی, ہم آن لائن پڑھاتے ہیں نا, آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور بھی کئی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. انڈیا کی ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو اس نے نا وہ مسلمان ہوئی, ہندوؤں کو بھی دیکھا, پھر اس نے ریسرچ کیا نیٹ پر, صحیح اسلام, صحیح عقیدہ اس نے اپنایا. جب وہ پھر قرآن پڑھتے, اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں
کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہی کام کرتے ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہندو مندر پہ جا کے جو کام کرتے ہیں نا، وہی کلمہ پڑھنے والے درباروں اور مزاروں پہ جا کے وہی کام کرتے ہیں. وہ بھی وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں. مسلمان دربار پہ وہی کام کر رہا ہے. آگے سے پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے آپ تو پاکستان میں رہتے ہو نا، تو پاکستان کے مسلمان تو ایسے نہیں ہوں گے. اب کیا کہیں اس کو؟ صحیح معنوں میں جو مسلمان ہے نا، صحیح عقیدہ، ان کا عقیدہ تو درست ہے. وہ تو سمجھتے ہیں نا کلمے کے نام پہ مسلمانوں نے ملک لیا ہے، یہاں تو اسلام ہوگا. اور کیا کلمے کے نام پہ لیے ہو ملک میں کیا کرتوت ہیں جو نہیں ہو رہے یہاں پہ. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہی کام جو ہندو مندر پہ کرتے تھے وہاں ہندوستان میں ہوتے تھے. کلمے کے نام پہ ملک لے کے ہزاروں جانیں قربان کر کے، لاکھوں اور کروڑوں کا اپنے جائیدادوں کا نقصان کر کے، اپنی عزتوں کو قربان کر کے، وہی کام آ کر یہاں درباروں اور مزاروں پہ کرنے شروع کر دیے. خدا کی قسم مجرم ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے. قیامت کے دن وہ شہید، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ تڑپتے ہوئے جوان جنہوں نے اپنی جوانیاں کھپا دی تھیں، جن بوڑھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا تھا، جن ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، وہ سب ان حکمرانوں کے گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن اور پوچھیں گے ہم نے تمہارے سیکولر معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے ہم نے جانیں دی تھی، ہم نے تمہاری جاگیریں اور تمہارے بینک بیلنس ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے جانیں دی تھی. جس کلمے کے نام پہ ہم نے قربانیاں دی تھی، اس کلمے کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ سارا کچھ وہ جو ہندو مندروں پہ کرتے تھے وہی آگے مزاروں درباروں پہ کرنا شروع کر دیا. بالکل ویسے کہ ویسے انہوں نے بھی فلمیں بنا رہے ہیں، وہ بھی فلمیں بنا رہے ہیں، اور ہمارے بھی حکمران کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. کتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اس عید پر وزیر اطلاعات نے انٹرویو دیا اور کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال میں ہماری اتنی فلمیں بنی ہیں. اللہ کے فضل کو کہاں جوڑا جا رہا ہے؟ دین سے بہرا، بالکل جاہل، اجڑ قسم کے حکمران ہمارے کلمے کے نام پہ لیا ہوا ملک جو اللہ کی نعمت تھا، اللہ کا انعام تھا، بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے دیا تھا، اس کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو اس ملک کو جس نام پہ یہ لیا گیا تھا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، اس ملک کو اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا دیں. اور یہی حقیقی بات ہے کہ نظریہ پاکستان جو شروع میں تھا وہی اصل بقائے پاکستان ہے. اس نظریے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی اور اس کے مطابق اپنا نظریہ بنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پکار سننے والا نہیں، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں. اور وہی عقیدہ جو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.